بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہاں تک ایک جملہ ہے جی۔ واو استینافیہ، لقد میں لام تاکید کا، قد حرف تحقیق۔ جلالین شریف کے اندر بینستول لکھا ہوا ہے کہ لقد یہ قسم کے جواب کے شروع میں آیا اور قسم مقدر ہے، یہ جلالین میں بینستول لکھا ہوا۔ علمتم یہ فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے اور 12 میں سے ہے، لہذا فاعل کہاں ہے؟ ساتھ۔ تا ضمیر فاعل ہے، میم علامت خطاب۔ اب جب فعل کا فاعل ہمیں معلوم ہو گیا تو آگے جو اسم آتا ہے اکثر وہ مفعول بہ بنتا ہے۔ الذین یہ موصولہ ہے لیکن بنے گا مفعول بہ۔ مفعول بہ کا اعراب نصب ہے اور یہ چونکہ اسم مبنی ہے تو اسم مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، یہ محلن منصوب ہے۔ آگے ہے اعتدوا، یہ اعتدوا فعل ہے، واو ضمیر فاعل ہے، چونکہ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ میں اس کی ترکیب ابھی نہیں کرنے لگا، منکم کی نہیں کرنے لگا، پہلے فی السبت، یہ جار مجرور مل کے اعتدوا کے متعلق ہے، یہ والا جار مجرور فعل اپنے اس جار مجرور مل کے صلہ ہوا الذین کا، موصول صلہ مل کر ذوالحال، یہ منکم الذین سے حال ہے۔ اچھا ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ واو ضمیر سے بنا لیں، کیونکہ واو ضمیر کا مرجع الذین ہی ہے کہ واو ضمیر ذوالحال ہو جائے اور منکم یہ ثابتین کے، یہ قائنین کے متعلق ہو گیا حال، ذوالحال حال مل کے اعتدوا کا فاعل، اور فی السبت اعتدوا کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے صلہ، موصول صلہ مل کے علمتم کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم مقدر ہے جی، سمجھ آئیے؟ تو قسم اور جواب قسم کو آپس میں جوڑتے نہیں ہیں جی، ترکیب ہو گئی۔ یہ علم یعلم افعال قلوب میں سے نہیں ہے، اس لیے ایک مفعول آیا۔ علم افعال قلوب میں سے اس وقت ہوتا ہے جب علم کا معنی یقین ہو۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ فا استینافیہ ہے، قُلْنَا فعل ہے، ماضی کا صیغہ، نا ضمیر فاعل ہے، لَهُمْ یہ جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق ہوا قُلْنَا کے، كُونُوا یہ امر کا صیغہ ہے، واو ضمیر اس کا اسم ہے، قِرَدَةً کونو کی تو خبر ہے، آگے کے لیے موصوف ہے، خاسئین اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ کونو کی خبر ہے، کونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مراد اللفظ ہو کر، جیسے سید صاحب نے کی ترکیب، جملہ فعلیہ خبریہ مراد اللفظ ہو کر مقولہ، فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس آیت کی ترکیب دو جملے ہم نے پڑھے، وَلَقَدْ بے شک، ضرور لام کا معنی بے شک اور قد کا معنی ضرور، علمتم الذین تمہیں معلوم ہوگا کیا، الذین وہ کہ اعتدوا منکم فی السبت وہ کہ تم میں سے جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، تحقیق تمہیں معلوم ہے، بلکہ ماضی کا ترجمہ حال والا اعلیٰ سرکار نے کیا، بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے وہ کہ جنہوں نے تم میں سے ہفتے میں سرکشی کی،
ہفتے والے دن میں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے فرمایا کونو ہو جاؤ قِرَدَةً بندر خاسین دتکارے ہوئے۔ جی سمجھ آئی ترجمے کی؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ قرآن پاک میں جعلہ دو طرح کا آتا ہے، ایک وہ جعلہ جس کا معنی پیدا کرنا، ایک وہ جعلہ جس کا معنی بنانا۔ تیسرا جعلہ قرآن پاک میں نہیں حدیث پاک میں ہے جس کا معنی شروع ہونا۔ جب جعلہ کا معنی بنانا ہو تو دو مفعول آتے ہیں، ہاں کبھی ایک مفعول واسطے کے ساتھ آتا ہے، کبھی دونوں واسطے کے بغیر۔ یہاں جعلہ کے دو مفعول ہیں، ایک ہے ہا اور ایک ہے نکالن۔ موعظہ کا نکالن پہ عطف ہے، دو مفعول بھی آگے۔ نکالن نکرہ ہے، لما بین یدیہا وما خلفہ، یہ سارا اس کی صفت بنے گا، نکرہ کے بعد جار مجرور۔ ما موصولہ ہے، آگے بین یدیہا خالی ظرف آیا تو ثابتہ نکالیں گے، ما خلفہ میں بھی ایسا ہی کریں گے، یہ للمتقین موعظہ کے متعلق کریں گے۔ جی سمجھ بھی آئی؟ ترکیب کرنے لگا ہوں۔ فا عاطفہ ہے، جعلنا فعل ہے، نا ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول بھی اول ہے، نکالن پیچھے کے لیے مفعول بھی ثانی ہے لیکن آگے کے لیے نکالن موصوف ہے۔ جی سمجھ آئی؟ کیونکہ نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جار یہ موصوف ہے، لام جارہ ہے، ما موصولہ ہے، بینا یہ مضاف ہے، یدئی مضاف الیہ مضاف، وہ نون گر گیا، ہاں ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی ہوا ثابتہ کا، ثابتہ اپنے فاعل مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کے معطوف علیہ، واو عرفیہ ما موصولہ، خلف مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی ہوا ثابتہ کا، ثابتہ اپنے فاعل مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کے معطوف، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتہ نہیں کرو یا کائنن، کائنن اپنے ہوا فاعل متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت موصوف صفت مل کر معطوف علیہ، واو رفعت موعظۃ مصدر ہے، للمتقین اس کے متعلق ہے، یہ اپنے متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو ہم نے جعلناہا، ہم نے جعل اس بستی والے واقعے کو بنایا، کیا؟ نکالن عبرت، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بستی والے واقعے کو نکالن عبرت، لما بین یدیہا اس کے آگوں کے لیے یعنی جو اس سے پہلے، وما خلفہ اور جو پیچھے والے ان کے لیے کیا بنایا؟ عبرت، وموعظۃ للمتقین اور اس واقعے کو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا۔ جی سمجھ آئی ترجمے کی؟ ہم نے اس بستی والے واقعے کو اللہ فرما رہا ہے عبرت بنایا ان کے لیے جو ان سے آگے ہیں اور ان کے لیے جو ان سے، اور اس واقعے کو متقین کے لیے نصیحت بنایا۔ الحمدللہ۔ چلو جی۔